تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ الانفال آیت نمبر 47 سے 50 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب۔ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم۔ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحریق۔ ترجمہ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے تھے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، اور اللہ نے لوگوں کے سارے اعمال کو اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب شیطان نے ان کافروں کو یہ سجھایا تھا کہ ان کے اعمال بڑے خوشنما ہیں، اور یہ کہا تھا کہ آج انسانوں میں کوئی نہیں ہے جو تم پر غالب آ سکے، اور میں تمہارا محافظ ہوں۔ پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے آئے تو وہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹا اور کہنے لگا، میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا، مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا یہ کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور اگر تم دیکھتے تو وہ عجیب منظر تھا جب فرشتے ان کافروں کی روح قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں اور پشت پر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، اب جلنے کے عذاب کا مزہ بھی چکھنا۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد کفار قریش کا وہ لشکر ہے جو جنگ بدر کے موقع پر بڑا اکڑتا اتراتا اور اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکلا تھا۔ سبق یہ دینا ہے کہ جنگی طاقت کتنی بھی ہو اس پر بھروسہ کر کے تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر رکھنا چاہیے۔ مزید فرمایا کہ بعض مرتبہ ایک شخص بظاہر اخلاص سے کام کرتا نظر آتا ہے لیکن اس کی نیت دکھاوے کی ہوتی ہے، یا اس کے برعکس بعض مرتبہ کسی شخص کا انداز بظاہر دکھاوے کا ہوتا ہے، جیسے دشمن کو مروب کرنے کے لیے کبھی طاقت کا مظاہرہ بھی کرنا پڑتا ہے لیکن وہ اخلاص کے ساتھ بھروسہ اللہ ہی پر کرتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال کی اصل حقیقت کا پورا علم ہے، اس لیے وہ ان کی جزا یا سزا کا فیصلہ اپنے اسی علم محیط کی بنیاد پر فرمائے گا، محض ظاہری حالت کی بنیاد پر نہیں۔ شیطان کی طرف سے یہ یقین دہانی اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے مشرکین کے دل میں یہ خیال ڈالا ہو، لیکن اگلے جملے میں جو واقعہ ذکر فرمایا گیا اس سے ظاہر یہی ہے کہ اس نے کسی انسانی شکل میں آ کر مشرکین کو اکسایا تھا۔ چنانچہ حافظ ابن جریر رحمہ اللہ وغیرہ نے نقل فرمایا ہے کہ جب مشرکین مکہ جنگ کے ارادے سے روانہ ہونے لگے تو انہیں یہ خطرہ لاحق ہوا کہ ان کے پیچھے ان کے گھروں پر قبیلہ بکر کے لوگ حملہ نہ کر دیں،
جن سے ان کی پرانی دشمنی چلی آتی تھی۔ اس موقع پر شیطان اس قبیلے کے ایک سردار سراقہ کے روپ میں ان کے سامنے آیا اور اس نے اطمینان دلایا کہ تمہارے لشکر کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا، اور دوسرے یہ کہ تم ہمارے قبیلے کی طرف سے بے فکر رہو، میں خود تمہارا محافظ ہوں اور تمہارے ساتھ چلوں گا۔ مشرکین مکہ اس بات سے مطمئن ہو گئے، لیکن جب بدر کے میدان میں فرشتوں کا لشکر سامنے آیا تو شیطان جو سراقہ کی شکل میں ان کے ساتھ تھا یہ کہہ کر بھاگ کھڑا ہوا کہ میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا، مجھے وہ فوج نظر آ رہی ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ بعد میں جب مشرکین کا لشکر شکست کھا کر مکہ مکرمہ لوٹا تو انہوں نے سراقہ سے شکایت کی کہ تم نے ہمیں بڑا دھوکہ دیا۔ سراقہ نے جواب میں کہا کہ مجھے تو اس قصے کا ذرا بھی پتہ نہیں اور نہ میں نے ایسی کوئی بات کہی تھی۔ مزید فرمایا کہ جب مسلمانوں نے بے سر و سامانی کی حالت میں اتنے بڑے لشکر سے ٹکر لے لی تو منافقین نے کہا تھا کہ اپنے دین کے گھمنڈ میں بڑا دھوکہ کھا رہے ہیں، ان میں کفار مکہ کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔